بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب جو قائم کیا، یہاں سے ابواب صلاۃ الخوف، نماز خوف کے متعلق ابواب حدیث شریف جو ہے وہ قائم کیے ہیں، اور آغاز میں ترجمۃ الباب میں ہی قرآن مجید کی آیات بینات بھی پیش کی ہیں جو کہ نماز خوف کے متعلق ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ یہ جو ہے وہ سفر کے متعلق بھی ہے کہ جب آپ سفر پر ہیں تو قصر کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک صدقہ ہے، ایک انعام ہے کہ وہ حالت سفر میں جو ہے وہ نماز قصر کریں گے، یعنی 4 فرض جو ہیں وہ 2 پڑھیں گے، دوگانہ پڑھیں گے۔ باقی مغرب کی نماز 3 رکعتیں بنتی ہے، وہ 3 ہی پڑھیں گے، تو جو فجر کی 2 ہے وہ ویسے ہی 2 ہی پڑھیں گے۔ تو یہ نماز قصر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ صدقہ ہے، تصدق اللہ تعالیٰ بہا علیکم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ صدقہ کیا ہے، لہذا اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم حالت سفر میں چاہے تو 2 پڑھیں، چاہے تو 4 پڑھیں، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کرو، تو اس حکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شرعی سفر پہ ہوگا، جو شرعی سفر کے لیے مسافت ہے، اس مسافت پہ جب جائے گا تو یہ گھر سے نکلتے ہی ظاہر ہے وہ شرعی سفر کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، تو اس شخص کے لیے قصر کرنا جو ہے یہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی شرعی سفر پر ہے تو دوگانہ پڑھنے کی بجائے وہ کہے میں پوری پڑھ لیتا ہوں، تو یہ پڑھنا مناسب نہیں ہے، گناہ گار ہوگا۔ اس لیے کہ یہ سفر کے دوران جو اسے اجازت دی گئی ہے، یہ ساتھ حکم بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے قصر کرنی ہے، اس وجہ سے قصر کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہاں پر امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت کریمہ دوسری ساتھ اس کے ذکر ہوئی ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب حالت خوف میں ہے، اے پیارے حبیب آپ ان میں تشریف فرما ہیں تو آپ نماز قائم کریں، آپ نماز قائم کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کس قدر ہے کہ حالت خوف میں تلواروں کے سائے تلے بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ دشمن کے حملہ آور ہونے کا شدید خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ نماز قضا نہ کریں، نماز اس قدر ضروری ہے۔ تاہم نماز خوف جو ہے، جہاں پہ شدید خوف ہے، خطرہ ہے دشمن کا، اور ظن غالب ہے کہ دشمن بالکل قریب ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو وہ حملہ آور ہو جائے گا، ایسی صورت میں یا پھر سامنے نظر آ رہا ہے، پھر بھی تو یقینی حالت ہے نا، ایسی صورت میں نماز خوف مشروع کر دی گئی۔ نماز خوف کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طریقے سے نماز پڑھ لیں، یہ نہیں کہا گیا کہ نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھیں لیکن اس کے لیے خاص طریقہ ارشاد فرما دیا گیا۔ قرآن مجید میں بھی یہ فرما دیا گیا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ کہ اے پیارے جب آپ ان میں تشریف فرما ہیں تو پھر آپ نماز قائم کریں۔ تو ایک طائفہ یعنی اپنے ساتھ جو رفقا ہیں، جو احباب ہیں، ان کو دو گروہ میں تقسیم کر دیں۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز با جماعت میں کھڑا ہو جائے، اسلحے سمیت ہی، اپنا اسلحہ ساتھ ہی رکھے، اور ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ نماز سجدہ کرے، وہ نماز پڑھ لے، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ گروہ آ جائے تو وہ آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ جس نے گروہ نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ یعنی دو گروہ میں تقسیم کر دیے جائیں، ایک گروہ آ کر نماز پڑھ لے آدھی نماز، پھر وہ چلا جائے دشمن کے مقابلے میں، پھر وہ گروہ آ جائے جو پہلے دشمن کے مقابلے میں تھا، وہ آ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس طریقے کے ساتھ گویا کہ دشمن کے مقابلے میں بھی کھڑے رہیں گے، اور پھر یہ ہے کہ نماز با جماعت بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید نے جو سبق دیا اس سے پتہ چلتا ہے نماز حالت خوف کے اندر بھی ضروری ہے، معافی نہیں ہے۔ جب معافی نہیں ہے تو پھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر صرف نماز ہی نہیں ہے، نماز با جماعت کا طریقہ بتایا گیا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اور یہاں پر حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمہ الباب کے تحت، ترجمہ الباب میں تو یہ دو قرآنی آیات پیش کر دی، آگے جو حدیث پاک اپنی سند کے ساتھ لے کر آئے اس کے اندر بھی یہ واقعہ اور یہ طریقہ نماز خوف کا بیان کیا گیا ہے، جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نجد کی طرف ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، ہمارا دشمن سے آمنا سامنا ہوا، فوازین العدو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا، فصاففنا لہم، تو ہم نے صف بندی کی، ہم نے صف بندی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں نماز پڑھائی، فقامت طائفۃ معہ، ایک طائفہ ہم میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، اور دوسرا طائفہ جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کے ساتھ رکوع کیا، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، اور دو سجدے کیے، مطلب کیا کہ ایک رکعت ادا فرمائی۔ ثُمَّ انصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، پھر یہ لوگ جنہوں نے ایک رکعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی، یہ لوگ چلے گئے اس طائفے کی جگہ پر جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، فجاؤ، وہ گروہ آیا جس نے نماز پہلے نہیں پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رکوع اور دو سجدے کیے، گویا کہ ایک رکعت ان کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کی کتنی رکعتیں ہو گئی؟ دو رکعتیں۔ ثم سلم، تو حضور علیہ السلام نے سلام پھیر دیا، فقام كل واحد منهم فرکع لنفسه رکعۃ وسجد سجدتین، ہر گروہ جو تھا جس نے ایک ایک رکعت تو حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، بقایا ایک ایک رکعت دونوں گروہ کی باقی تھی، تو انہوں نے وہ اپنی ایک ایک رکعت جو باقی تھی وہ ادا کر لی۔ یہ طریقہ جو حدیث شریف میں بیان ہوا ہے نماز خوف کا، یہی قرآن مجید کی آیت سے بھی سمجھ آتا ہے، اور فقہائے احناف کا بھی نقطہ نظر
یہی ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ لے، دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں ہو تو یہ ایک ایک رکعت جو ہے امام پڑھا دے، بقایا ایک ایک رکعت وہ از خود پڑھ لیں گے۔ صرف اس کے اندر اتنا فرق ہوگا، جنہوں نے پہلے ایک رکعت پڑھی ہے وہ دوسری رکعت اس طرح ہی پڑھیں گے جس طرح کے امام کے پیچھے کھڑے ہیں، گویا کہ قرات نہیں کریں گے۔ اب کے جو دوسرے نمبر پہ آئے ہیں وہ مسبوق کی حیثیت سے ہیں، تو انہوں نے اس طرح وہ پڑھنی ہے جس طرح مسبوق پڑھتا ہے، گویا کہ وہ جو بقایا ایک رکعت پڑھیں گے اس میں اپنی قرات وغیرہ بھی کریں گے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب صلاۃ الخوف رجالا ورکبانا راجل قائم۔ تو نماز خوف جو ہے وہ پیادہ لوگ جو ہیں پیدل چلنے والے وہ بھی پڑھیں گے، اور جو سوار ہیں وہ بھی نماز خوف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت جو ہے وہ حدیث پاک جو لے کر آئے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، حضرت نافع صاحب جو ہے نا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کا قول حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی کا بیان کرتے ہیں کہ اذا اختلطوا قیاما، جب وہ لوگ خلط ملط ہو گئے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اضافہ بھی ذکر کیا، وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا، اگر وہ زیادہ ہیں اس سے تو چاہیے کہ وہ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھیں، اور سوار ہیں تو حالت سواری پر ہی وہ نماز ادا کر لیں۔ یعنی جس وقت خوف کا شدید خطرہ ہے اور ایسی صورت بھی نہیں بن پا رہی کہ ایک گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو اور ایک گروہ جو ہے نماز پڑھ لے، تو پھر جہاں کہیں بھی ہیں وہ پیدل ہیں یا وہ سوار ہیں، جس حالت میں ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جس وقت دشمن ان پہ حملہ آور ہے، ایسی حالت میں شدید گتھم گتھا ہے اور ایسی حالت میں کوئی صورت نہیں بنتی جس میں وہ جماعت کے ساتھ نماز قائم کر لیں، تو ان کے لیے پھر وہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جیسے چاہیں جس حالت میں بھی ہیں وہ اپنی اپنی نماز ادا کر لیں۔ اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، یحرس بعضهم بعضا فی صلاۃ الخوف، نماز خوف میں بعض کی حفاظت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جو نماز ادا کر رہے ہیں، جو نماز دوسرے ابھی ادا کریں گے، وہ ان کے لیے ڈھال بن کے کھڑے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر یہ پڑھ کے جائیں گے ایک رکعت تو دوسری آ کے دوسرے لوگ پڑھیں گے تو یہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز خوف میں بعض کی حفاظت کریں گے۔ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت لے کر آئے ہیں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کے لیے، آپ کے ساتھ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہوئے، فکبر وکبروا معہ، حضور علیہ السلام نے تکبیر کہی تو جو آپ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے بھی، حضور علیہ السلام رکوع گئے تو آپ کے ساتھ وہ لوگ جو تھے وہ بھی رکوع گئے، پھر سجدہ کیا حضور علیہ السلام نے، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جو لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے سجدہ کی کر لیا وہ دوسرے بھائیوں کی حفاظت میں چلے گئے، اور دوسرا گروہ آیا انہوں نے بھی رکوع سجود کیا، گویا کہ والناس کلہم فی صلاۃ، سارے لوگ نماز میں تھے، سارے لوگ نماز میں تھے، لیکن بعض کی حفاظت بھی کر رہے تھے، بعض کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا کہ قلعے پر جو حملہ آور ہوتے وقت نماز پڑھنا
اور دشمن کا آمنا سامنا ہے اس وقت بھی نماز پڑھیں، اس وقت بھی۔ تو یہاں پر حضرت امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک لے کر آئے کہ ان کان تحیہ الفتح، اگر جو فتح قریب ہے، اگر فتح اور لوگ نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے، تو امام اوزائی صاحب کا قول یہ ہے کہ وہ لوگ اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں، کل امرئ لنفسہ، ہر شخص اپنی اپنی۔ اگر وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو اخر الصلاۃ، نماز کو مؤخر کر دے، نماز کو حتیٰ ینکشف القتال، یہاں تک کہ قتال اور جنگ کی صورتحال ختم ہو جائے یا لوگ امن میں ہو جائیں، تو پھر 2 رکعتیں نماز ادا کریں، پھر 2 رکعتیں۔ تو بس اگر وہ قادر نہیں ہے تو 1 رکوع اور 2 سجدے، بس اگر اس پر بھی قادر نہیں ہے تو ان کے لیے تکبیر کافی نہیں ہے۔ کچھ اہل علم کی رائے یہ تھی کہ اگر وہ اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے، 1 رکعت بھی نہیں پڑھ پاتے، تو ان کے لیے صرف اللہ اکبر کہہ دینا کافی ہے۔ کچھ اہل علم کی رائے تھی، تو امام اوزائی صاحب نے بتایا کہ یہ اللہ اکبر کہہ دینا یہ کافی، یہ کافی نہیں ہے، فقہ حنفی کے اندر بھی یہ کافی نہیں ہے۔ وَيُؤَخِّرُونَهَا، نماز کو مؤخر کر دیں اگر اتنی شدید جنگ ہے کہ وہ اشارے کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، وہ نماز کو مؤخر کر دیں حتیٰ یأمنوا، یہاں تک کہ امن میں چلے جائیں، حالت امن آ جائے گی پھر نماز پڑھ لیں گے۔ جس طرح جو ہے وہ 1-2 ایسے مواقع پر آقا حضور علیہ السلام کی نماز کا مسئلہ بنا، تو ظاہر ہے وہ اتنی شدید قسم کی خندق کے موقع پر جو حالت تھی، اس حالت میں نماز کو مؤخر کر دیا گیا، عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ تو بعد میں جب مغرب کی پڑھی گئی تو مغرب کی نماز سے پہلے وہ عصر کی جو قضا ہوئی تھی وہ ادا کی گئی ہے۔ اور بہرحال یہ امام اوزائی صاحب کی رائے تھی، یہ حضرت امام مقہور رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تستر کا قلعہ جب فتح کیا گیا ہے نا، اس وقت میں بھی حاضر تھا، صبح کا ٹائم تھا، واشتد اشتعال القتال، تو جنگ زوروں پر تھی، جنگ زوروں پر تھی، نماز پہ قادر ہم نہ ہوئے، فلم یقدروا علی الصلاۃ، جو صحابہ کرام تھے نماز پڑھنے پہ قادر ہے، فلم نصلی الا بعد ارتفاع النہار، تو ہم نے نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ دن چڑھ گیا، یہاں تک کہ تو فصلیناہا، ہم نے نماز دن چڑھے پڑھی تھی، ہم حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، ففتح لنا، اور ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک لے کر آئے، آپ نے فرمایا وما یسرنی بتلک الصلاۃ الدنیا وما فیہا، یہ نماز جو رہ گئی نا، نماز کے بدلے میں دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں مجھے خوش نہیں کر سکتی، مجھے خوش، نماز کے ساتھ اتنا پیار تھا، فرماتے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں وہ مجھے خوشی نہیں ہے جو نماز پڑھنے سے مجھے خوشی نصیب ہوئی، اتنا نماز پڑھنے کا ذوق شوق۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی باب کے تحت جو روایت لے کر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن آئے حضور کی بارگاہ میں، فجعل یسب کفار قریش، کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کفار قریش کو، ویقول، اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ما صلیت العصر حتی کادت الشمس ان تغیب، آقا حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز عصر نہیں پڑھ سکا، سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بعد قال، آقا حضور علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم میں نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام
نے کیا کیا؟ راوی کہتے ہیں فنزل الی بطحان وادی میں حضور اترے، فتوضأ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وصلی العصر بعد ما غابت الشمس، سورج غروب ہو چکا تھا، سورج کے غروب ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پہلے پڑھائی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی۔ جو صاحب ترتیب کے لیے کیا مسئلہ ہوتا ہے، اگر نماز قضا ہو جائے تو قضا شدہ کو پہلے پڑھا جائے گا، وقتی نماز کو بعد میں پڑھا جائے گا۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے خندق کے موقع پر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنا شدید غصہ تھا نماز کی قضا ہونے پر، اتنا دکھ تھا، کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا حضور میری تو نماز رہ گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہر ہے اس جنگ میں جو اتنی شدید قسم کی صورتحال تھی، حضور علیہ السلام نے کہا، اے عمر اللہ کی قسم میری نماز بھی رہ گئی ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دوسری جگہ پہ جب تشریف لے گئے بطحان وادی میں، تو حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور سورج غروب ہو چکا تھا، پہلے عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی۔ صلی العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلی المغرب بعدها، پھر مغرب کی نماز پڑھائی۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کیا، باب الصلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایمان، طالب اور مطلوب کی نماز سوار ہو کر اور اشارے کے ساتھ، سوار ہو کر فقہائے احناف فرماتے ہیں جب بندہ مطلوب ہے، آگے آگے دوڑ رہا ہے، دشمن اس کے پیچھے لگا ہے، دشمن اس کے تعاقب میں ہے، پیچھے لگا ہے، ایسی صورتحال میں چلتے چلتے اشارے کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ مطلوب نہیں ہے، طالب ہے، یعنی دشمن کے پیچھے لگا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اشارے کے ساتھ نماز نہ پڑھے، بلکہ وہ رک کر نماز پڑھے، وہ رک کر نماز پڑھے۔ ظاہر ہے وہ کسی کے پیچھے لگا ہے، اس کے پیچھے تو کوئی نہیں لگا ہوا۔ تو حضرت ولید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک قول ذکر کیا، امام بخاری صاحب نے ان کا، کہ وہ کہتے ہیں میں نے امام اوزائی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کی تھی، حضرت شرحبیل بن سمت اور ان کے احباب جو تھے نا، ان کی نماز کا وہ سواری کے اوپر ہی تھے، تو انہوں نے نماز پڑھی۔ انہوں نے آگے فرمایا تھا اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، تو یہ معاملہ اس طرح سواری پر نماز پڑھنے کا جس ٹائم نماز کا وقت فوت ہونے کا خدشہ ہو، نماز کا وقت اس کے بارے میں فرمایا گنجائش ہے۔ اور حضرت ولید صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان مبارک تھا جس میں آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ کوئی نماز عصر کی نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جا کر، اس سے استدلال بھی پیش کیا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ پوری روایت بھی ذکر کی ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا جب احزاب سے لوٹے تو حضور نے فرمایا کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں پہنچ کے۔ تو عصر کی نماز کا وقت جو ہے صحابہ کرام کو راستے میں ہو گیا، تو بعض صحابہ کرام نے کہا ہم تو نماز وہاں پہنچ کے ہی پڑھیں گے، حضور علیہ السلام کا حکم مبارک ہے تو ہم وہاں پہنچ کے پڑھیں گے۔ بعض نے کہا نماز بلکہ ہم پڑھ لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کی یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد تو تھی کہ جلدی جلدی وہاں پہنچا جائے، یہ تاکید تو تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ راستے میں اگر نماز کا وقت آ گیا تو پڑھنی نہیں ہے، تو راستے کے اندر ہی نماز پڑھ لی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ ذکر کیا گیا، فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِّنْهُمْ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہ میں سے کسی گروہ کو بھی سرزنش نہیں کی ہے۔ یہ گویا کہ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق کر لیا۔ بعض نے سمجھا کہ راستے میں نماز پڑھی جائے اس لیے کہ
بنو قریظہ میں جا کر پڑھنے کا جو حکم دیا گیا وہ تاکید تھی کہ جلدی جائیں، راستے میں کوئی آگے پیچھے نہ ہوں۔ تو جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے کہا جی حضور علیہ السلام کا حکم مبارک یہی تھا کہ بنو قریظہ میں جا کے عصر پڑھی جائے، تو لہذا وہاں ہی جا کر ہم پڑھیں گے۔ بہرحال دونوں گروہ نے اپنے اپنے اجتہاد پہ عمل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی سرزنش نہیں کی۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب صلاۃ الخوف میں یہ باب بھی ایک قائم کیا، باب التکبیر والغلس بالصبح والصلاۃ عند الاغارہ والحرب۔ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں یہ کہ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی جائے جب حملہ آور ہو رہا ہے، جب حملہ حالت جنگ میں، ویسے تو فقہ حنفی میں صبح کی نماز روشنی اور سفیدی کر کے پڑھی جائے تو مستحب ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ اندھیرے میں نماز فجر کی جو ہی وقت شروع ہوتا جائے اس وقت فجر کی نماز ادا کر لی جائے، اس لیے کہ حالت جنگ کے مسائل اور احکام حالت امن سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور پھر اس باب میں یہ بھی ہے کہ تکبیر پڑھنا بلند آواز سے، تو یہ حدیث پاک تفصیل کے ساتھ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز غلس میں اندھیرے میں ہی یعنی فجر طلوع ہوتے ہی نماز فجر ادا فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام سوار ہوئے، آپ نے پڑھا اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ اکبر خیبر تباہ ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے سین میں اتر جائیں تو دہشت زدہ لوگوں کی صبح بخیر نہیں۔ اس پر پیچھے بحث کی تھی کہ ایک تو نعرہ تکبیر یعنی جنگ کی حالت میں نعرے کا بھی ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، افادیت ہوتی ہے، نعرہ بھی لگایا اور پھر دھمکی امیز بات کرنا، دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ایسے کیا۔ تو جس ٹائم حضور علیہ السلام خیبر پہ حملہ آور ہو رہے تھے اس ٹائم آل خیبر جو تھے وہ اپنی گلی میں نکل رہے تھے اور کام کاج کے لیے جا رہے تھے، تو وہ کہنے لگے محمد والخمیس، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور لشکر سمیت آ گئے، کیونکہ الخمیس کہتے ہیں لشکر کو، الجیش کو۔ تو ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی اور کچھ لوگوں کو قتل کیا اور کچھ کو قیدی بنایا۔ جو قیدی بنائے گئے، گرفتار کیے گئے، ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد میں زوجہ محترمہ بنی ام المومنین ہے، یہ بھی ان قیدیوں میں تھی۔ تو دہیہ کلبی نے پہلے کہا تو حضور علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو بھی ان میں لینا چاہیں لے سکتے ہیں حضور کی اجازت کے ساتھ۔ انہوں نے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی صفیہ کا انتخاب کیا تھا، لیکن پھر بعض کے عرض کرنے پر حضور علیہ السلام کو جب یہ عرض کیا گیا کہ یہ ایک سردار کی، خیبر کے جو سردار ہے ان کی صاحبزادی ہے، لہذا یہ آپ اپنے پاس رکھیں، تو آقا حضور علیہ السلام نے ان کی رائے کو بھی قبول کر لیا۔ چونکہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ اس لحاظ سے بھتیجی بنتی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے بنتی تھی۔ حضرت صفیہ کو پھر حضور علیہ السلام کے نکاح میں دیا گیا، حضور علیہ السلام نے نکاح کیا اور حق مہر جو اس نے مقرر کیا، حضرت عبدالعزیز کہتے ہیں صاحب سے میں نے پوچھا کہ اے ابو محمد، آپ نے حضرت انس صاحب سے پوچھا کہ حق مہر کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حق مہر جو ہے ان کا اپنا نفس ہی تھا، یعنی ان کی جو آزادی تھی نا عتق، اس کو حق مہر مقرر کیا گیا۔ لیکن اس میں فقہائے احناف کی رائے مختلف ہے، عتق اور آزادی جو ہے وہ حق مہر نہیں ہوتا، کوئی مالی چیز حق مہر ہوتا ہے یا پھر حق مہر معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ان کو آزادی مل گئی تو انہیں ظاہر حق مہر تو پھر انہوں نے لیے ہی نہیں۔ اس پہ کہتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا گیا تو اس ٹائم حضرت عبدالعزیز صاحب نے تبسم بھی کیا۔ بہرحال یہ ترجمہ الباب جو ہم نے پڑھا یہ ابواب صلاۃ الخوف کے متعلق تھا۔ نماز خوف جو ہے وہ شدید خطرے کی حالت میں جب ظن غالب ہے، دشمن حملہ آور ہوگا، یہ سامنے نظر آ رہا ہے،
تو ایسی حالت میں نماز خوف جو ہے وہ مشروع کی گئی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حال میں نماز خوف جو ہے وہ بھی اگر معاف نہیں ہے تو حالت امن کی نماز تو بطریق اولا معاف نہیں ہے۔ اور پھر دوران سفر جو ہے وہ 4 رکعتیں جو ہیں وہ 4 رکعتیں جو ہیں وہ سفر کی وجہ سے 2 ادا کی جائیں گی، اور یہ بھی ہے کہ پھر 2 رکعتیں جو پڑھانی ہے 4 پڑھانی ہے تو 2 امام پڑھا دے، باقی دوسرا گروہ جو ہے دوسری 2 ان کو پڑھا دے، اگر 2 ہی پڑھانی ہے تو 1 رکعت کر کے پڑھا دی جائے، اور پھر شدید قسم کی جنگ ہو تو اس میں پھر اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا انفرادی طور پہ جہاں ممکن ہے جیسے ممکن ہے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ تاہم جو ہے نماز کی ادائیگی سے ہی نماز ادا ہوگی، یہ نہیں ہے کہ صرف تکبیر پڑھ لی جائے یا ذکر کر لیا جائے تو وہ نماز کے قائم مقام ہو جائے، ایسے نماز رہ جائے گی تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل پھر یہ ہے کہ اس کو قضا کر لیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنا آسان